الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلک الرسل یہ رسولوں کی جماعت ہے فضلنا بعضهم على بعض ہم نے ان رسولوں میں سے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے
منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے رسول ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض رسول ایسے ہیں جن کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، وانا احمد، اور میرا ایک نام احمد ہے، وانا الماحی، اور میرا ایک نام ماحی ہے، وانا الحاشر، اور میرا ایک نام حاشر ہے، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا ایک نام عاقب ہے۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم مزکی، روح منور، قلب مجلہ، نور مقدر، حسن سراپا، خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے جیدا، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے جیدا، کس زبان سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا نہ آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ مضمر تیری اتباع میں عالم کی گواہی، مضمر تیری گواہ میں عالم کی گواہی، میرا یہی ایمان ہے میرا یہی عقیدہ۔ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ حضرت محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام الکل فخر الرسل، امام کائنات، فخر موجودات، مجسمہ برکات، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات حاضرین، جو ہی ماہ ربیع الاول شروع ہوتا ہے، ہر مسلمان اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے زبان میں، اپنے اپنے گفتار میں تاجدار کرم، تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان، رفعت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے الفاظ کو پیغمبر کائنات کی عظمت میں ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی کی شان ایک انسان بیان کرتا ہے اپنے الفاظ میں، ایک مورخ بیان کرتا ہے اپنے الفاظ میں، ایک ادیب بیان کرتا ہے اپنے الفاظ میں، ایک خطیب بیان کرتا ہے اپنے الفاظ میں۔ اس شان کے اندر، ان الفاظ کے اندر کمی بھی رہ سکتی ہے اور زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں صرف دو چیزوں کو آپ احباب کے سامنے رکھا جائے گا کہ وہ شان جو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہے، یا پھر وہ شان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی۔ یہ دو چیزیں انشاءاللہ الرحمن آج کی ہماری گفتگو کا موضوع رہے گی۔
یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اگر سب سے معزز ترین کسی ذات کو بنایا ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو کئی افراد پیغمبر کائنات کی شان میں اس طرح کی روایات بیان کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ شریعت نے ان کی منافی فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اول من خلق، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ میرا نور تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ یہ روایت عموماً ان دنوں میں بیان کی جاتی ہے۔ جب اس روایت کی تحقیق کرنے کے لیے محقق نکلے تو اس روایت میں کوئی اثر نظر نہیں، موضوع من گڑت روایت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آیا۔ اور اسی طرح ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ہمارے محبوب کی خاطر بنایا ہے، کہ یہ کائنات صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے۔ وجہ تخلیق کائنات پیغمبر کائنات علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ جب اس روایت کی تحقیق کی گئی تو رزلٹ پھر وہی آیا کہ اس روایت کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ظلم یہ ہے کہ پورا قرآن پیغمبر کائنات کی شان میں بھرا پڑا ہے، حدیث کی کوئی کتاب اٹھائی ہے، پیغمبر کی شان سے احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور میں تو کہتا ہوں پورا دین پیغمبر کی شان میں بھرا پڑا ہے۔ پورا دین پیغمبر کی عظمت اور رفعت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جب اتنی باتیں سچائی پر مبنی ہیں تو جھوٹی باتوں کا سہارا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ من گڑت روایات کو سہارا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے آج کی اس نشست میں وہ باتیں، وہ مقامات، وہ خصائص، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی، ان میں سے چند چیزوں کا تذکرہ آج کی اس نشست میں کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے انسان کا جو پالا ہے وہ 4 جہانوں سے بڑھتا ہے۔ ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، ایک ہے عالم محشر۔ 4 جہانوں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے۔ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم محشر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 4 جہانوں میں ایک ممتاز، اعلیٰ، بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، اور جو مقام اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور نبی کے حصے میں بھی نہیں آیا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ حضرت ذی وقار عالم ارواح سے بات شروع کریں گے، اور عالم دنیا میں وہ چند خصائص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے بیان فرمائے ہیں، ان خصائص میں سے چند خصائص کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے لیے، 2 وعدے لیے۔ ایک وعدہ لیا ہے کل انسانیت سے، آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک جتنے لوگوں نے دنیا میں آنا تھا ساری کی ساری روحوں کو جمع کیا گیا۔ اللہ نے سے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا خالق کون ہے؟ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ میں تمہارا خالق، مالک، رازق ہوں کہ نہیں؟ الست بربکم، سب لوگوں نے، اس میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے،
کائنات کے اندر جتنے انسانوں نے پیدا ہونا تھا وہ سارے کے سارے انسانوں کی روحیں جمع کی، سب نے کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ تو دوسرا وعدہ اللہ نے جو لیا ہے وہ مخصوص لوگوں کا، سلیکٹڈ افراد کو جمع کیا، اور ان کو جمع کر کے جو وعدہ لیا ہے وہ وعدہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، وہ منتخب لوگ کون ہیں جن کے سروں میں نبوت کے تاج سجانے تھے، جن کو رسالت کا تمغہ عطا فرمانا تھا، جن کو جن کو پیغمبری عطا فرمانی تھی، ان افراد کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ اے میرے انبیاء کی جماعت، جب تمہاری موجودگی میں میرا آخری پیغمبر آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے، اعانت بھی کرنی ہے، اور اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ عالم ارواح میں یہ دو باتیں ہوئی ہیں، ایک اللہ نے اپنی توحید کی بات کی ہے، اور دوسری آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور رفعت کی بات کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب اتنی بڑی بات ہمارے سامنے موجود ہو کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا ہے کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا آخری پیغمبر آ جائے اس کی نبوت کو مانو گے کہ نہیں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ گواہ بنتے ہو، وعدہ کرتے ہو، جی اللہ جی وعدہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت جملہ بولا، فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ، اے انبیاء کی جماعت، فَمَن تَوَلَّىٰ، جو کوئی پھر گیا، میرے ساتھ تم وعدہ کر رہے ہو کہ آخری نبی آئے گا، تم اس کی نبوت کو مانو گے، اس کی اعانت کرو گے، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر کوئی شخص، کوئی تم میں سے اس وعدے سے پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، نبوت کی فہرست سے نکال کر فاسقوں میں لکھ دو۔ یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر کی عزت کو اس انداز سے بیان فرمایا۔ اب پیغمبر کائنات علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کا الحاکمین نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت، فوقیت، عزت، توقیر عطا فرمائی ہے۔ بعض رسول ایسے ہیں مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، بعض رسول ایسے ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، کوہ طور پر جاتے اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ وہ درجات کتنے بلند کیے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے، اور اللہ کا الحاکمین نے ان کے درجے بلند کیے۔ لیکن جب نمبر آتا ہے امام الہدا کا، جب نمبر آتا ہے سید الانبیاء کا، جب نمبر آتا ہے رحمت کائنات کا، جب نمبر آتا ہے مجسمہ برکات کا، اللہ کا الحاکمین نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ اللہ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کو لے کر آؤ، سواری دے کر بھیجا۔ آپ تصورات میں جا کے سوچیے نا، ایک مہمان ہمارے گھر خود آتا ہے، ایک مہمان آتا ہے جو ہمارے گھر خود آتا ہے، اور جو اسپیشل مہمان ہوتا ہے ہم اس کے لیے ٹکٹ کا ارینج بھی کرتے ہیں، اور ایئرپورٹ سے یا اپنے مقامی اڈے سے لینے کے لیے اسپیشل جاتے ہیں، یا پھر سواری بھیجتے ہیں۔ جس کے لیے سواری بھیجی جاتی ہے وہ کتنا اسپیشل انسان ہوگا، اللہ نے سواری خود بھیجی ہے۔ سواری کا نام کیا؟ براق۔ سواری لائی گئی، پیغمبر کائنات علیہ السلام کو سیر کروائی گئی، کس کی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سواری بیٹے گی براق، حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں سواری پر بیٹھنے لگا تو براق نے شوخی ماری، تو جناب جبریل نے اس کی کمر پر تھپکی دی، کہا براق ٹھہر جا، اس جیسا سوار نہ آج تک آپ سے پہلے پیدا آپ کے اوپر سوار ہوا ہے، نہ قیامت تک سوار ہوگا، یعنی اس طرح سوار اللہ نے تخلیق نہیں فرمایا۔ براق پر پیغمبر کائنات کو بٹھایا گیا اور سیر کا آغاز ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد اقصی ہے، تمام انبیاء موجود ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نماز کا وقت ہو چکا۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو آقا فرماتے ہیں میں جب مسجد حرام کے سامنے اتارا گیا، میری سواری کو مسجد حرام کے سامنے ایک حلقے کے ساتھ باندھ دیا گیا اور میں مسجد اقصی میں داخل ہوا۔ جب مسجد اقصی میں داخل ہوا، انبیاء صفیں بنا کر کھڑے ہیں، صفیں بنا کر کھڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کندھے پہ جناب جبریل نے ہاتھ رکھا اور مصلی میں لا کر کھڑا کر دیا اور فرمان جاری کر دیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے میرے محبوب جہاں تم ہوں گے تمہاری موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا۔ امام الانبیاء کا لقب اللہ نے عطا فرمایا، اس سے بڑا اور مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے وقار اسی بات کو دنیا کے سنہرے میں رکھ کے سوچیں، تمام علماء کی مجلس میں ایک سے بڑھ کر ایک عالم موجود ہو، ایک سے بڑھ کر ایک شیخ الحدیث موجود ہو اور تمام شیوخ تمام علماء ایک فرد پر متفق ہو کر کہہ دیں یہ ہمارا امام ہے، اس بندے کی عزت کتنی اعلیٰ ہے۔ اور جس کو تمام انبیاء نے متفقہ امام مان لیا، جس کو امام الانبیاء کا لقب دے دیا گیا، اور یہ لقب کسی انسان نے نہیں بلکہ رحمان نے عطا فرمایا ہے، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام رسولوں سے عزت اور اکرام عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر یہی بس نہیں، معراج کا سفر مسجد اقصی کے بعد آسمانوں کی طرف شروع ہوتا ہے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عند ذی العرش، اللہ کا الحاکمین نے عند سدرۃ المنتہا کے الفاظ بولے ہیں۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر اللہ کا الحاکمین نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا، لوگوں سب سے اوپر میری ذات ہے، اس کے بعد میرے محبوب کی ذات ہے، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی ساری مخلوقات میرے محبوب کے بعد آتی ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرعا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد الخدا کوئی قصہ ہے۔ ہمارے محبوب کی عظمت اتنی اعلیٰ، اور یہاں بھی مولویوں نے علماء شادی کرنا شروع کر دیا، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، منبر پہ کھڑے ہیں، قرآن مجید سامنے ہے اور پیغمبر کی شان میں غلط کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح، لوگوں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا، اس طرح میرے بارے میں بڑھانا چڑھانا نہیں، انما انا بشر مثلکم، یاد رکھو میں تم جیسا انسان ہوں، مجھے خدا نہ بنانا، مجھے الہ نہ بنانا، مجھے اللہ کا حصہ نہ بنانا، جس طرح عیسائیوں نے کیا اس طرح میرے ساتھ نہ کرنا۔ حضرت ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہاں بھی لوگوں نے علماء سازی کی، وہ کیا ہے کہ جبریل ایک جگہ پہ جا کر رک گئے،
جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آگے میں جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ بالکل جھوٹی بات ہے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے الفاظ بیان کر دیے کہ اس سے قریب میرے قریب اور کوئی نہیں آ سکتا جتنا قریب میں نے اپنے محبوب کو کیا ہے۔ لیکن یہ بات کہہ دینا کہ جبریل نے کہا میرے پاؤں میرے پر جل جائیں گے، پوری ذخیرہ یا حدیث کے اندر اس طرح کی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا الحاکمین نے کئی مقامات عطا فرمائے۔ کئی اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ اللہ کتنا ذکر بلند ہوگا؟ فرمایا ذُكِرْتُ مَعِيَ، جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں تیرا تذکرہ ہوگا۔ پیغمبر کی عزت، پیغمبر کی شان اللہ کا الحاکمین نے جب یہ معراج کے موقع پر لوگوں کے سامنے یہ باور کروا دیا کہ لوگوں سب سے اوپر میری ذات ہے، اس کے بعد میرے محبوب کی ذات ہے، ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کی جمیع مخلوقات میرے پیغمبر کے نیچے ہیں، میرے پیغمبر کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میں تو کہتا ہوں اللہ کا الحاکمین نے ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان میرے محبوب پیغمبر کے قدموں کے نیچے بچا کے لوگوں کو بتلا دیا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کی وقت میرے پیغمبر کے قدموں جیسی ہے۔ حضرت ابو بکر کون محبوب پیغمبر؟ اللہ کے الحاکم فرماتے ہیں ہمارا فعلا لک ذکرک، اے میرے محبوب میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ حضرت ابو بکر آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، محبوب کا نام نہیں لیتا، ساری نماز پڑھ جاتا ہے، جان بوجھ کر درود ابراہیمی نہیں پڑھتا۔ اللہ فرماتا ہے تیری نماز قبول نہیں ہے۔ اذان پڑھتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے میں تیری اذان کو قبول نہیں کروں گا۔ اقامت کہتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے کلمات ادا نہیں کرے گا، اللہ اس کو اسلام میں داخل نہیں کریں گے۔ بندہ کہتا کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ ہمارے محبوب ہمارے پیغمبر ذکرت معی، اے میرے محبوب جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا تذکرہ ہوگا۔ کہ اللہ کے الحاکم فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے۔ اللہ کس چیز کا گواہ بنایا ہے؟ فرمایا تمام انبیاء کی نبوت کا گواہ بنایا ہے، تمام کتابوں کی حقانیت کا گواہ بنایا ہے، اللہ کی توحید کا گواہ بنایا ہے، شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والا۔ کیسی خوشخبریاں؟ جنت کی بشارتیں۔ ذخیرہ حدیث کو اٹھائیے، کہیں پیغمبر کائنات حضرت ابوبکر صدیق کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کہیں عمر بن خطاب کو جنت کی بشارت دے رہی ہیں، کہیں عثمان بن عفان کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، کہیں علی مرتضیٰ کو جنت کی مہمانی کی بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر وہ تو اعلیٰ اور پاک پاک شخصیات ہیں، کہیں میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کو پیغمبر کائنات جنت کی بشارت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی حفاظت تم کر لو جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر پیغمبر کائنات بشارت دینے والے، نذیر ڈرانے والے، داعی اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے، سراج منیر بن کر آئے ہیں۔ کہیں اللہ کا الحاکمین اپنے پیغمبر کی عظمت اور شان کو یوں بیان فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک بہت بڑا اعزاز دے دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اتنے تمغے
کہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اپنے پیغمبر کی عظمت، رفعت، شان اور توقیر بیان ہو رہی ہے۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا عائشہ بتلاؤ تو صحیح ہمارے محبوب کا اخلاق کیسا ہے؟ فرماتی ہے اما تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ خلقہ القرآن، پورا قرآن میرے پیغمبر کے اخلاق و عادات سے بھرا پڑا ہے۔ پیغمبر کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، پیغمبر کائنات علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اللہ نے شریعت بنایا ہے، پیغمبر کے ایک ایک جملے کو اللہ نے شریعت بنایا ہے، پیغمبر جو بولتا ہے وہ شریعت بن جاتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے عظمت اور شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ پیغمبر کے چہرے کا تذکرہ قرآن کرتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پیغمبر کی زلفوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، پیغمبر کے چہرے کا تذکرہ قرآن اس انداز سے بھی کرتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، پیغمبر کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، پیغمبر کی آنکھوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے مَا ذَاقَ الْبَصَرُ وما طغى، پیغمبر کی عظمت اور اخلاق کا تذکرہ قرآن کرتا ہے ما ضل صاحبكم وما طغى، پیغمبر کی عزت اور شان کا تذکرہ قرآن کرتا ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اتنا اعلیٰ پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ بعض رسول اللہ سے براہ راست کلام کرتے ہیں، بعض رسولوں کو اللہ کا الحاکمین نے بلندیاں عطا فرمائی۔ میرے محبوب پیغمبر کو اللہ کا الحاکمین نے جو عزت اور شان عطا فرمائی وہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ آئیے آگے چلتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر بتا سکتا ہے کہ میں کیا ہوں، ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر بتا سکتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ آئیے پیغمبر کائنات کی زبان سے پوچھتے ہیں اے میرے محبوب آپ بتلائیے کہ اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے۔ حضرت ابی بکر صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، کئی نام ہیں میرے، انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے۔ اللہ کے بعد پیغمبر محمد کا معنی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں احمد اللہ تعالی، میں اللہ تعالی کی سب سے زیادہ حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف میں کرتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی عظمت اور رفعت کو میں بیان کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے آقا علیہ السلام کے میں قدموں کو دیکھتی، عبادت کر کر کے سو چکے تھے، عبادت کر کر کے سو چکے تھے۔ ایک طرف ہم ہیں، ہمیں 5 وقت کی نماز نصیب ہے، ہم پکے عاشق رسول، پکے محب رسول ہیں۔ انداز کیا ہے؟ نماز کے لیے پکارا جاتا ہے حی علی الفلاح، آج کامیابی کدھر ہے؟ کامیابی کہتے ہیں نہیں، کامیابی تمہاری دکان میں ہے، ہمارے کاروبار میں ہے، ہمارے رشتہ داریوں میں ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز سنتے اپنی چادر کو اس طرح گھسیٹتے ہوئے ہمارے پاس سے اٹھ جاتے، گویا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ آقا علیہ السلام عبادت کرتے ہیں اور پاؤں سوجے ہوئے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے جب پوچھا اللہ کے بعد پیغمبر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو کائنات کے امام فرماتے ہیں عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ عزیزان گرامی قدر پیغمبر کائنات علیہ السلام نے اپنی زبان سے اپنے خصائص بیان فرمائے انا محمد، میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہوں، وانا احمد، لوگ سب سے زیادہ میری تعریف کرتے ہیں، سب سے زیادہ
اللہ کی تعریف میں کرتا ہوں اور دنیا میں سب سے زیادہ تعریف میری ہوتی ہے۔ حضرات علی وقار کتابیں بڑی بڑی ہیں، سیرت النبی کے عنوان پر جتنا کام تحقیقی ہوا ہے اتنا کام کسی اور موضوع میں نہیں ہوا۔ سیرت النبی کے عنوان پر بیسیوں نہیں ہزاروں کتابیں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں کہ جس بندے نے قلم اٹھایا ہے پہلے رب کی توحید کو لکھا ہے، پھر پیغمبر کی سیرت کو لکھا ہے۔ اپنے بیگانے بھی پیغمبر کی تعریف کرنے سے رک نہیں سکی، بیگانوں نے بھی جہاں پیغمبر پر اعتراضات کیے ہیں، جہاں پیغمبر کے بارے میں بکواسیات کی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر پیغمبر کی شان اور عظمت کے اندر قصیدے لکھے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي، میرا ایک نام ماہی ہے۔ ایک مائی ہمارا ہے، مائی آویلا دے کہنے کے لگے جو کرا یہ وہ مائیہ نہیں ہے۔ وَأَنَا الْمَاحِي، میرا ایک نام ماہی ہے۔ آقا ماہی کا معنی کیا ہے؟ فرمایا یَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اللہ میری وجہ سے دنیا کے کفر کو مٹا دے گا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، میری وجہ سے اللہ دنیا کے کفر کو مٹا دے گا۔ اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا، کارواں بنتا گیا۔ پیغمبر کائنات نے سرہ تنہا لا الہ الا اللہ کا اعلان کوئی صفا سے کیا تھا، اور صرف 23 سال کے عرصے کے اندر 1,40,000 کا مجمع میرے پیغمبر کے سامنے کھڑا۔ پیغمبر کی گفتگو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سنا، اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ یمحو اللہ بہ الکفر، میرا ایک نام ماہی ہے، اللہ میری وجہ سے دنیا کے کفر کو مٹا دے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک نام حاشر بھی ہے۔ آقا حاشر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا یحشر الناس علی قدمی، قیامت کا دن ہوگا اللہ میرے قدموں میں پوری کائنات کو جمع کرے گا۔ اور تو سبحان اللہ یار، سبحان اللہ پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ کائنات کے رب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پوری کائنات کو میرے قدموں پہ جمع فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر آگے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا ایک نام عاقب بھی ہے۔ آقا عاقب کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی قدر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ 5 صفات رسول اللہ نے آپ سے بیان فرمائی۔ دوسری حدیث کائنات میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوتیت ستا لم یؤتہن قبلی، مجھے 6 چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو بھی نہیں دی گئی۔ 6 چیزیں جو کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ تمام انبیاء قابل عزت، قابل احترام، ان کی عزت اور توقیر، ان کی نبوت اور رسالت ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو فضیلتیں عطا فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں، صرف خاص مجھے عطا فرمائی ہیں۔ آقا پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ میں بات تھوڑی کرتا ہوں، ان میں معنی مفہوم اور گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بات تھوڑی کرتا ہوں، مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا مسرت بالرعب مسیرۃ الشہر، 1 مہینے کی مسافت، میرا کافر دشمن، میرا باغی دشمن 1 مہینے کی مسافت سے مجھ سے دور بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کا ملحاظ اس کے دل میں میرا روح ڈال دیتے ہیں۔ صاحب سیرت ایک بڑا عجیب واقعہ کر دیا۔ مشرکین مکہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا کرتے تھے تم سے کوئی چھپا ہوا ہے؟ مشرکین مکہ مسجد حرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی باہر سے آتا ہے، آ کر ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ یار تمہارا چودھری ہے جس کا نام ہے ابو جہل، عمر بن ہشام،
اس نے مجھ سے اونٹ خریدا ہے اور میرے اونٹ کے پیسے نہیں دیے، آپ کی مہربانی مجھے پیسے دلا۔ اب ان لوگوں کے دلوں میں شرارت چھٹی، دماغ میں شرارت آئی، سامنے پیغمبر کائنات اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں، یہ سارے کہنے لگے تمہاری شغل ہی سے، کہنے کہ اچھا عمر بن ہشام نے زیادتی کی ہے، جی زیادتی کی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو سامنے آدمی آپ دیکھ رہے ہیں نا، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، ہمارے اندر تو ہمت نہیں وہ ابو جہل سے بات کر سکتا ہے، اس سے جا کر کہو۔ یہ آدمی آقا علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پیغمبر کائنات نے اپنی نماز کو مکمل کیا، عبادت کو مکمل کیا، یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، عمر بن ہشام نے میرے پیسے دینے ہیں، لوگوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ مہربانی فرمائیے ابو جہل سے کہہ کر میرے پیسے واپس دے۔ اب آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اچھا میرے تو اتنا 57 چل رہی ہے، میرا تو مرد جاؤں کیا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ آقا فرماتا ہے اچھا اگر میرے جانے سے تیرا کام ہو جاتا ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ کائنات کے امام چلے ابو جہل کی طرف جا رہے ہیں، اب یہ پورا مجمع پیچھے سے ایک عجیب و غریب شرارتی ذہن لے کر آج بڑا شغل لگے گا، آج دونوں کا آمنا سامنا ہوگا، بڑا مزہ آئے گا۔ دیکھتے ابو جہل کیا کرتا ہے، بڑی انسلٹ کرے گا، بڑی بے عزتی کرے گا۔ ان ظالموں کو کیا پتہ اللہ کا وعدہ ہے انا کفیناک المستہزئین، جو تمہارا مذاق اڑائیں گے تو کافی بنے گا۔ ابو جہل کے دروازے پہ گئے، دروازے کو ناک کیا، عمر بن ہشام باہر آتا ہے، آقا فرماتے اس بندے کو جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں۔ اس کے پیسے دینے ہیں؟ جی دینے ہیں۔ تو میں جاؤ جا کے اس کے پیسے لا کے اس کو دوں۔ یہ سکون سے گیا، اندر سے پیسے لے کے آیا، اس بندے کے حوالے کر دیا، اس بندے کے حوالے کر دیا۔ اب سارا مجمع ختم ہو گیا، لوگوں نے عمر بن ہشام ابو جہل کو لام کرنا شروع کر دیا، تو کتنا ذلیل آدمی نکلا ہے، تیرے سامنے محمد آئے ہیں تو ان کو ذلیل کیوں نہیں کیا؟ ریاض باللہ، ان کی انسلٹ کیوں نہیں کی؟ وہ کہنے کہ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اس بات کا شوقین ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کروں، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پہ آئے تھے، ان کے کندھوں پہ اس طرح مجھے محسوس ہو رہا تھا اس طرح دو بہت بڑے اژدہا بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں ذرہ برابر بھی نافرمانی کرتا وہ آنن فانن مجھے اپنے اندر نگل لیتے۔ اتنا ڈر اور ہیبت میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، عزیزان گرامی قدر، یہ ہے ہمارے پیغمبر جن کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ گفتگو میں پیغمبر کائنات کے وہ خصائص جو اللہ اپنے پیغمبر کو قبر میں قیامت کے دن عطا فرمائیں گے ان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔